اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها صدق اللہ العظیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آپ کا میزبان زبیر احمد حاضر خدمت ہے. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا یہ مسلمانوں کو، انسانوں کو، پوری انسانیت کو دعوت دی ہے کہ وہ غور و فکر کریں. خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ دعوت دی ہے کہ وہ قرآن میں غور و تدبر کریں، فکر کریں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام دیا ہے اور کیا میسج دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ کیا تمہیں ہو گیا ہے کہ تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے، اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے قرآن مجید کا جو مطالعہ ہے، قرآن مجید کا جو لیسن ہے، جو میسج ہے، اسے سمجھنا ہم سب کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنے کہ دوسری جو چیزیں ہمارے لیے ہم دنیا کے اندر، دنیا داری کے اندر سمجھتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اور ہمارے پاس کوئی حجت، کوئی حیلہ بہانہ نہیں ہوگا قیامت کے روز کہ ہمیں یہ اللہ کا پیغام نہیں مل سکا تھا. چنانچہ اسی چیز کے سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہم یہ محفل منعقد کرتے ہیں، مجلس منعقد کرتے ہیں. ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق آپ ہمیں کال کرتے ہیں، اپنے پروگرام، اپنے مسائل، اپنے سوالات، اپنی الجھنیں ہم سے ڈسکس کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور آپ کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب. ڈاکٹر صاحب سے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں، بہت دھیمے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، بڑے مدلل انداز میں بات کرتے ہیں. آپ ہمیں اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں. ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے. جو ہمارے انٹرنیشنل کالر ہیں وہ ہمیں کال کریں گے 003725412225 پر، جبکہ ہمارے جو لوکل کالر ہیں وہ ہمیں کال کریں گے 0900222225 پر. یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہم جو کوشچنز جو ہمارے پاس کیو میں ہوتے ہیں، جن کو ہم نے پچھلے پروگرام میں آنسر نہیں کیا ہوتا، ہم وہیں سے اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں. آپ کے سوالات آتے رہیں گے، وہ ہم نوٹ کرتے جائیں گے. آج ہم جہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب مسز شمیم تھی واکینڈ سے. کوشچن ان کا یہ تھا کہ اگر ہم جلدی میں ہوں، کوئی کہیں پر جانا ہو یا کوئی اور جلدی ہو، اور اگر صرف نماز کے اندر صرف فرائض پڑھ لیے جائیں اور فرائض سے پہلے والی جو سنتیں ہیں وہ ادا نہ کی جائیں، تو اس میں کیا مطلب کوئی قباحت ہے یا سنتیں پہلے ادا کرنی لازمی ہیں پھر فرض پڑھنے ضروری ہیں؟ گزارش یہ ہے جی کہ جن کو آپ سنتیں کہتے ہیں، یعنی سنت موقدہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے واضح ارشاد کے مطابق وہ غیر فرض نفل نمازیں ہیں کہ جن کو اگر کوئی باقاعدگی سے پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں ایک گھر کی صورت میں انعام پائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد از خود اس بات کو واضح کرتا ہے کہ سنتیں چاہے موقدہ ہی کیوں نہ ہوں، وہ انسان کے اوپر اس معنی میں لازم، واجب اور فرض نہیں ہے کہ ان کو چھوڑنے کے نتیجے میں انسان اللہ کے ہاں گناہ گار ہوگا، جواب دہ ہوگا. بس ایک بڑے شرف اور انعام سے کچھ محرومی ہوگی. اس وجہ سے اگر آپ جلدی میں ہیں تو آپ فرض نماز کو توجہ سے پڑھیں. ہمارے دین میں تعداد اور مقدار تو بس اتنی ہی ضروری ہے کہ جتنی لازم ہے. باقی اضافی جو تعداد، مقدار نوافل میں ہے، وہ جب آپ کا اطمینان اور سہولت ہو اس کو باقاعدگی سے پڑھیں. یعنی یہ بات بھی حضور نے فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ نفل نماز پسند ہے زیادہ کہ جو باقاعدگی سے پڑھی جائے، اگرچہ کہ وہ تھوڑی ہو. لیکن اگر آپ کہیں مصروف ہیں، کہیں آپ کے لیے جانا ضروری ہے، تو آپ کے اوپر لازم چیز صرف فرض ہے، اس کو آپ کسی صورت نہیں چھوڑ سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا اسی میں یہ بھی بتا دیجیے کہ فرض تو آپ نے کہا اس کو کسی صورت میں ہم نہیں چھوڑ سکتے، لیکن نوافل جو ہیں ادر دین فرائض، ان نوافل میں سے وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زور دیا ہے؟ یعنی وہ میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ زور دیا ہے سے بھی کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے. زور دیا ہے اس مفہوم میں کہ یہ اگرچہ کہ نفل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ، بہت مقبول ہیں، اور وہ ہیں فجر نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں، ظہر کے 4 فرض سے پہلے کی 4 سنتیں، اور ظہر کے 4 فرض کے بعد کی 2 سنتیں. عصر کے ساتھ ایسی کوئی موقدہ نوافل نہیں ہے.
مغرب کی 3 رکعت کے بعد 2 نوافل 2 سنتیں، اور عشاء کی 4 رکعت کے بعد 2 سنتیں جو نوافل ہیں، یہ کل ملا کے 12 بنتی ہیں. 12 بنتی ہیں. اچھا، انہی کا مسز شمیم کا دوسرا کوشچن یہ تھا کہ اگر آدمی جو ہے وہ باوضو ہے اور سیب یا اس طرح کی کوئی سخت چیز کھاتا ہے اور اس کے دانتوں سے خون نکل آتا ہے اور جو سیب میں بھی لگا ہے یا کسی اور پھل میں، تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں، وضو کے ٹوٹنے کی تو جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ نواقض ہم کو معلوم ہیں. جو بیت الخلاء میں انسان جا کے واپس آئے یا اس کے ہوا خارج ہو، اس سے وضو ٹوٹتا ہے. یا پھر اسی سے متعلق ایک اور بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ انسان اگر سو جائے تو سونے کی صورت میں بھی اس کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ کیا معاملہ اس کے ساتھ ہوا، تو اس صورت میں بھی ایسا ہو جاتا ہے. اور جو تعلق میاں بیوی کا ہوتا ہے ظاہر ہے اس میں وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ وضو نہیں ٹوٹتا. تاہم بعض صورتوں میں اس کا یہ بہتر ہے کہ آپ کو اگر کوئی ایسا محسوس ہو کہ آپ کے اندر کوئی کمی آ گئی ہے کنسنٹریشن میں، جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کھل کھلا کے ہنسے ہیں، آپ نے قہقہے لگائے ہیں، آپ کچھ غافل ہو گئے ہیں اللہ کی یاد سے، تو بہتر ہے کہ آپ وضو دوہرا لیں. ٹوٹتا نہیں ہے، یعنی لازماً دوبارہ وضو کرنا تو صرف انہی نواقص کے معاملے میں ہو سکتا ہے کہ جس کا میں نے ذکر کیا. اسی طرح سے قے آ جانے سے بھی وضو نہیں ہوتا. اچھا، یہ مس بسما تھی کراچی سے، ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ، اور یہ سوال ایسا ہے کہ جس میں ہماری امت کے بہت سارے افراد اس طرح کی الجھنوں میں اور اس طرح کی بحثوں میں ہم لوگ جو ہے وہ مصروف ہوتے ہیں. ان کا کوشچن یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا یا نہیں تھا؟ دیکھیے میری بہن، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ کفار مکہ نے حد کر دی تھی اس بات کا مطالبہ کرنے میں کہ آپ ہم کو کوئی حصی معجزہ دکھائیں. آپ ہماری طرح کے انسان لگتے ہیں، ہم آپ کو کیوں مانیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دینے میں حد کر دی کہ میں نہیں دکھاؤں گا، ماننا ہے تو تم عقل سے مانو. میں آپ کو درایتاً یہ کہتا ہوں، یعنی ایک بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ اگر اس طرح کا معاملہ ہوتا، جیسے کہ ہمارے ہاں بعض بہت ہی کمزور کوئی ادھر کی خبروں کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ کہتا کہ تم دیکھتے نہیں ہو، تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، ہمارے پیغمبر چلتے ہیں، کوئی سایہ نہیں ہوتا. یہ کیا مسئلہ تھا؟ اللہ تعالیٰ تو معلوم ہوتا ہے کہ مکمل انکار کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پیغمبر جو بھی آتے ہیں وہ انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کے اوپر اتمام حجت کرنے کے لیے آتے ہیں. اتمام حجت سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کی حقانیت کو اتنا واضح کر دیتے ہیں کہ پھر کسی شخص کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہتی. اور وہ واضح ہوتا ہے اس طرح سے کہ پیغمبر خود انہی میں کے اندر سے ہوتے ہیں. وما ارسلناک الا بشرا رسولا، یعنی وہ انہی میں سے ہوتے ہیں. انہی میں سے ہوتا. ہم نے بھیجے جتنے بھی پیغمبر وہ انہی میں سے ہوئے، انہی انسانوں میں سے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ رسول ہیں منہم، ان کے اندر سے. تو آپ کھاتے تھے، آپ کے گھر والے تھے، بیوی بچے تھے، آپ کا سایہ تھا، آپ کی ضرورتیں تھیں، آپ بیمار پڑے، آپ کے دانت مبارک شہید ہوا. یہ سب جیسے انسانوں کے ساتھ ہوتا تھا آپ کے ساتھ بھی ہوا. ایک کالر ہے میرے ساتھ ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. ہلو 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 ہلو، السلام علیکم. وعلیکم. کون صاحب؟ وعلیکم السلام جی، میرا نام احمد ہے اور میں دبئی سے بات کر رہا ہوں. جی احمد صاحب. سب سے پہلے تو اتنا اچھا پروگرام پیش کرنے پر بہت مبارکباد. میرا پہلا سوال تو یہ ہے کہ میں جاب کرتا ہوں اور میری بیوی کے پاس جتنا زیور ہے اس سے زیادہ میرے اوپر لون ہے. اب میں زکوٰۃ کس طرح کیلکولیٹ کروں گا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میری جاننے والی ایک خاتون ہے، ان کے 3 بچے ہیں اور سب اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں. ان خاتون کا خاوند ملک سے باہر ہے اور کافی عرصے سے کوئی خرچہ وغیرہ نہیں بھیج رہا. ان خاتون کی کچھ مدد تو ان کے سسرال والے اور کچھ میکے والے کرتے ہیں. قیام کے انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جبکہ انہیں یہ بھی نہ بتایا جائے کہ یہ پیسے زکوٰۃ کے ہیں؟ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. تھینک یو جی. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ہم بات کر رہے تھے. ایک اور کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی زبیر صاحب، زاہد کمال بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی زاہد صاحب. سر مجھے آپ سے 3 سوالات کرنے ہیں سر سے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایک
हम कब्रिस्तान जब जाते हैं तो उमूमन हमारे साथ हम लोग ये करते हैं कि कब्रों पे फूल वगैरह जो है या फूलों की पत्तियां डालते हैं और या कोई छोटे मोटे जो है पौधे वगैरह भी लगा देते हैं। ये हम उस हदीस की रोशनी में कर लेते हैं जो इसके अंदर ये था कि उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दरख्त की टहनी वगैरह कब्र में लगाई थी। ठीक है, मुझे इसके बारे में पूछना है क्योंकि हमें ये जवाब मिलता है कि वो जो फूल पत्तियां होती हैं वो मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, तो इसके बारे में सही क्या तरीक़ेकार है वो पूछना है, और उसके साथ साथ कि ये जो चादरें वगैरह डाली जाती हैं कब्र पे इसकी भी बता दीजिएगा। ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि जो हमारे वालिदैन हैं या जो हमारे प्यारे इंतकाल कर जाते हैं, क्योंकि मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ उससे मुझे पता चला था कि जो तरीक़ेकार हमारा है मग़फ़िरत के लिए दुआ के लिए वो अगर नहीं है या हम कुछ पढ़ के भी नहीं बच सकते क्योंकि वो नहीं जाता, तो हमारा सही तरीक़ेकार क्या होगा कि हम अपने वालिदैन के लिए या जो लोग इंतकाल कर गए उनके लिए हम मग़फ़िरत करें कि दुआ करें। ठीक है। और तीसरा सवाल, अभी थोड़े दिन पहले एक कंफ्यूजन थोड़ी सी मुझे हो गई थी एक वितर की नमाज के अंदर, कि हमने एक तफसीर के अंदर भी ये सुना था कि जैसे जो हम 2 रकतें पढ़ने के बाद जब हम खड़े होते हैं तो उसका क्या सही तरीका है, क्योंकि हमें ये बताया गया कि आप हरम में देखें उनका नमाज का तरीका वितर का अलग है, तो इसके लिए मैं पूछना चाह रहा था कि सही तरीकाकार क्या है, 2 रकत के बाद हमने अत्तहियात पढ़ के खड़े होना है या किस तरीके से हम उसकी 3 रकत को पूरा करेंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर साहब ने तो जहां हमारे सबके दिल मोह लिए हैं वहां सर आपका जो अंदाज है सवाल करने का और वो सब कुछ पूछने का जो सवाल के अंदर हम पूछ नहीं पाते लेकिन आप उसे पूरा कर देते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी। जाहिद साहब, ये है कि आपका सवाल जो है वो उसी तरतीब से आएगा। मैं बस मुख्तसरन ये बता दूं कि वालिदैन के लिए जो आपने ईसाल सवाब की बात की, वालिदैन के लिए डॉक्टर साहब ने इस तरह से बात नहीं की थी। बहरहाल जब आपका सवाल आएगा तो उस पर मजीद तफसील से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे प्रोग्राम कंटिन्यू देखते रहिएगा आप। डॉक्टर साहब, ये मिस बिस्मा का कराची से सवाल ये था कि शबीना जो होता है, बाज मसाजिद में शबीना अदा किया जाता है और आखिरी अशरे में होता है वो अमूमन, उसकी क्या हैसियत है? कुरान क्या कहते हैं, सीरत से या सुन्नत से हमें कोई ऐसी चीज मिलती है? यानी ये कह सकते हैं कि चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमजान मुबारक में मस्जिद नबवी में नफिल ऐसे अदा किए तहज्जुद की नमाज के कि आपके पीछे मुसलमानों की एक जमात भी आपके साथ शामिल हुई, तो जुबैर साहब दलील तो बन जाती है। जब मैंने गुजारिश की बार बार कि जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई दीनी अमल साबित हो जाए या यूं कहिए कि उसके सबूत में अगर कोई डिस्प्यूट भी है तो तब भी हम एतराज नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि एक अमल का साबित होना एक बात है और पूरे दीन के कॉन्टेक्स्ट तनाजुर में उसकी हकीकत को समझना ये साथ ही साथ एक जरूरी चीज है। भाई ये शबीना, ये तहज्जुद की नमाज, ये क़याम, अल्लाह के हुजूर में खड़ा होना, ये क्या है? ये नमाज है, ये खुदा को याद करना है, उसके उस कलाम को पढ़ना है जिसके बारे में अभी आपने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम कुरान पर गौर क्यों नहीं करते, क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं? तो हम जो भी इस तरह की इबादत करें उसके बारे में खुदारा ये ना समझें कि इसमें कोई तादाद हम मुकम्मल करेंगे तो हमें कोई इनाम मिलेगा। नहीं, इसमें सारा इनाम उसमें आपकी तवज्जो, अल्लाह को याद करना, उसके सामने गिड़गिड़ाना, उससे दुआएं करना, इसमें सारा वो बरकत का राज छुपा हुआ है। तो इसको हासिल करने के लिए तगोदौ करें। अगर आपको इस तरह की तवील शबीने की इबादत में ये मिल जाता है, प्लीज गो अहेड, जरूर कीजिए। लेकिन अगर आप ये महसूस करें कि वहां बजुज इसके कि आप खड़े रहते हैं और आप अपने आप को मजबूर करते हैं कि इस फिजिकल एक्सरसाइज को एंड्योर करें, उसको आप बरकरार रखें, तो फिर मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी इबादत का तरीका जायज हुजूर की बताई हुई इख्तियार करें कि जिसमें आपका दिल लगे। कुरान मजीद पढ़ें, सजदा कर दें, अपने तौर पर नफिल पढ़ लें, लेकिन अहम चीज जो है वो ये है कि आप अल्लाह को याद करें।
ویسے ڈاکٹر صاحب یہ جو شبینے کی جو مختلف مساجد میں ہوتی ہے پریکٹس، اس میں ایک جو اہم حکمت ہے اس کے پیچھے وہ یہ کہ جو نئے نئے حفاظ ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں ابھی جو حافظ بن رہے ہوتے ہیں، کسی نے 2 پارے کیے ہیں، کسی نے 10 کیے ہیں، وہ اس شبینے میں پڑھتے ہیں اور وہ پریکٹس کرتے ہیں فیوچر کے لیے، اور تاکہ اور بعض مساجد میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ باجماعت نماز نہیں ہوتی، بس وہ ایک حافظ صاحب پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے لوگ بیٹھے قرآن دیکھ کر بغیر نماز کے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک حکمت تو بڑی اچھی ہے اگر ان کو پریکٹس کروائی جاتی ہے. یہ مصلحت اپنی جگہ پر لازماً ہوگی، میں اس کا انکار نہیں کرتا. میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز اللہ کی یاد ہے، اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کسی ایسی مصلحت کے لیے کہ جو دین میں بتائی نہیں گئی. بھائی حفاظ کے حفظ کو برقرار رکھنا یہ اپنی جگہ پہ ایک بڑی پسندیدہ محمود چیز ہے، لیکن اس کے لیے آپ 100 بندے ان کے پیچھے کھڑے کر دیں کہ جو محض کھڑے ہیں ان کی انکریجمنٹ کے لیے. بھائی ان کو اللہ کے سامنے اپنی یاد، اپنے ذکر کو پیش کرنا ہے، وہ افیکٹولی کرنا چاہیے. اس کے بارے میں لوگ پریشان ہوں. میں دیکھا لوگ ایک روٹین ایکسرسائز، ایک فارم، ایک ظاہر چیز ہے جس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اصل حقیقت غائب ہو جاتی ہے. تو اصل حقیقت ہے اللہ کو یاد کرنا، اس کے آگے جھکنا، اس سے مانگنا، اس کے آگے گڑ گڑانا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ مسز ندیم ہیں اور یہ ہماری ریگولر کالر بھی ہیں. انہوں نے ایک کوشچن کیا ہے کہ ہمارے حلقہ احباب میں جو غیر مسلم ہوں، ہمارے دوستوں میں اور دیگر حلقہ احباب میں کلیگز ہوں، یا گھر میں کوئی ایسے افراد ہوں جو کام کرتے ہوں اور وہ غیر مسلم ہوں، تو کیا ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں میسج پہنچانا، کیونکہ ہمارا وہ دائرہ کار ہو جاتا ہے متعین، تو ہمارا، اور اگر پہنچائیں انہیں تو کس انداز میں انہیں ہم پہنچائیں اسلام کی دعوت؟ یقیناً یہ پیغام، گزارش یہ ہے کہ یہ تمام جہان والوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. ہم مسلمانوں نے اپنے رویے سے یہ کچھ ظاہر کرنا شروع کر دیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، باقی غیر مسلم ہیں، اور یہ ہمارے لیے. سچی بات یہ ہے کہ یہ جتنا ہمارے لیے ہے اتنا ان کے لیے بھی ہے، اور اس میں ہماری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. تاہم پیش کرنے کے معاملے میں ہم کو ظاہر ہے کہ حکمت سے کام لینا ہوگا. سب سے پہلے ہم اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو ان کے سامنے پیش کریں. کوئی لگی بندی، کوئی ایک بات نہیں بتائی جا سکتی. انسانوں میں فرق ہوتا ہے. ایک شخص ہے کہ جس کے سامنے آپ ایک سوال رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے. تو اگر کسی سے آپ کا اس طرح کا تعلق ہو جائے کہ ڈائلاگ شروع ہو جائے، بہت اچھی بات ہے. کسی کو آپ کوئی کتابچہ، کوئی کتاب دے سکتے ہیں. کسی کو اب ہمارے ہاں یہ بھی چل پڑا ہے تو کیسٹس ہیں، آڈیو ویڈیو کیسٹس، وہ سننے کو دے سکتے ہیں. لیکن جو کام بھی کریں وہ محبت اور نرمی کے ساتھ کریں. ایک بات میں اور بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں زبیر صاحب، ہم لوگوں کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں مسلمانوں میں انفارچونیٹلی اتنا تکبر ہے کہ بعض غیر مسلم جو ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں ان کو ہم حقارت کی نگاہ سے کمتر سمجھتے ہیں. سو مچ سو کہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں ایک بڑی ٹریجک بات، کہ ان میں سے بعض لوگ تیار ہیں مسلمان ہونے کے لیے، لیکن وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے تو کیا کریں گے، ان کی بچیوں کی شادی کیسے ہوگی، مسلمان ان کو قبول نہیں کریں گے. ان کو اس طبقے میں ہم شامل مانتے ہیں کہ جن کے لیے ہمارے ہاں جو الفاظ ہیں وہ انفارچونیٹلی وہ الفاظ ہیں کہ جو ایک اپنے سے کمتر مخلوق کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. سو فار گاڈ سیک، جہاں ہم اس جذبے کو اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ہم دوسرے لوگوں کو دین کا پیغام پیش کریں، اس سے پہلے مسلمان اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے رویے کو درست کریں، اور ظاہر ہے کہ جس کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس کو نبھانے کی کوشش کریں. ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ شاور سے فائزہ بات کر رہی ہوں. شازیہ. فائزہ جی فرمائیے. میرے 2 کوشچنز ہیں. ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں نے شیئرز میں انویسٹ کیا ہوا ہے اور اس پہ تقریباً سال سے زیادہ گزر چکا ہے. ہیلو. جی. لیکن اس پہ اس وقت جو ہے ہمارا لاس ہو رہا ہے، ہم اس کو ابھی سیل آؤٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا لاس ہو رہا ہے. تو یہ میں نے پتہ کرنا ہے کہ کیا اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو قرآن شریف میں جو سجدے کے جو آیتیں ہوتی ہیں تو اس پہ مطلب سجدہ کرنا ہوتا ہے کمپلسری یا نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب، یہ مسز ندیم ہی کا ایک دوسرا کوشچن یہ ہے کہ
روزہ جو ہے اگر کسی نے رکھا اور مجبوری کی وجہ سے اسے روزہ جو ہے وہ توڑنا پڑ رہا ہے، تو یہ ایک بات ہوتی ہے، کہی جاتی ہے کہ جی بیفور نون روزہ جو ہے وہ توڑ لیں تو بہتر ہے، آفٹر نون میں نہیں ہونا چاہیے. یہ کوئی روایت ہے ایسی؟ نہیں، ہمارے یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہمارے یہاں فقہ میں کچھ چیزیں مشہور ہو گئی. اصل میں ہوا یہ کہ بعض لوگوں نے دین کو زیادہ عام آدمی کے لیے کلیئر بنانے کی غرض سے، اچھی نیت سے، کچھ قوانین اصول طے کر دیے کہ جس سے یہ بات لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ بھائی روزے کو سیریسلی لینا چاہیے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی جو روزے سے ہے وہ اگر 5 بجے روزہ کھلنا ہے، افطار ہونا ہے، وہ 4 بجے روزہ نہیں توڑے گا انلیس یہ کہ وہ انتہائی مجبور ہے. سو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس شخص کی کیفیت کیا ہے. اگر فرض کیجئے کہ وہ مرنے والا ہو رہا ہے تو آپ محض اس وجہ سے اس کو روزہ نہیں چھڑوائیں گے کہ 12 بجے سے ٹائم آگے ہو گیا ہے. نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. صرف یہ بات کرنی چاہیے کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ روزہ ایک بڑی اہم عبادت ہے اور اس کو توڑنا، افطار کرنا وقت سے پہلے بہت بڑا گناہ ہے، انلیس یہ کہ آپ کی واقعی کوئی مجبوری ہو. ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. ہلو. ہلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں حاجرہ بات کر رہی ہوں ابوظہبی سے. فرمائیے. جی میرے 3 سوالات ہیں. جی. پہلا تو یہ کہ تہجد کی نماز کا تھوڑا طریقہ پر تھوڑی روشنی ڈالیں. کس پہ؟ اور دوسرا طریقہ عورتوں کے لیے عید کی نماز کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے. کس طرح پڑھی؟ اور ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے لیے کیا نماز کا طریقہ الگ ہے مردوں کے طریقے سے؟ یعنی جس طرح جلسے میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، کہ کس طرح، کیا تھوڑا الگ بیٹھنا چاہیے یا کوئی اس طرح فرق نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب یہ ایک اور کوشچن ہے انہی کا، مسز ندیم ہی کا. وہ یہ کہتی ہیں کہ جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو نظر لگ گئی ہے، نظر لگ جانا، بد نظری ہو جانا، اور یہ نظر جو ہے یہ بڑی عجیب طریقے سے پھر اتاری جاتی ہے. انہوں نے کہا مختلف قسم کی رسومات انہوں نے بتائیں. پہلی بات تو یہ کہ نظر لگنا کیا ہے، یہ واقعی ایسا کچھ ہوتا ہے، نظر لگ جاتی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کے لیے قرآن مجید کی کوئی آیات بتائی ہیں یا کوئی طریقہ بتایا ہے؟ میں آپ کے کوشچن سے پہلے کال لے لوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں عبدالوہاب ملاکنڈ سے بات کر رہا ہوں. جی عبدالوہاب صاحب. اچھا جی، ڈاکٹر صاحب سے میرے 3 سوال ہیں جی. جی فرمائیے. پہلا سوال داڑھی کے بارے میں ہے کہ قرآن سنت کی روشنی میں داڑھی کی حیثیت، شرعی حیثیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اور اس کی لمبائی کے بارے میں بتائیں کہ داڑھی کتنی لمبائی تک رکھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال ہے دوران سفر اگر فرض نماز پوری پڑی جائے تو کیا کوئی حرج ہے؟ ٹھیک ہے. اس طرح مسافر کے بارے میں یہ بتائیں کہ کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد آدمی مسافر بن جاتا ہے؟ رائٹ. تیسرا سوال ہے کہ نماز تراویح کی تعداد کتنی ہے؟ ٹھیک ہے. بعض میں 8 اور بعض لوگ 20 بتاتے ہیں. شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. جی ڈاکٹر صاحب. نظر کے بارے میں گزارش کر رہا تھا کہ محسوس ہوتا ہے کہ لگ سکتی ہے. ہمارے ہاں دیکھیے، ایک تو ظاہری اسباب کی دنیا ہے. کوئی شخص کسی کو اگر کوئی فزیکلی تکلیف پہنچانا چاہے تو پہنچ سکتی ہے. بعض اوقات آپ کی نیت نہیں ہوتی اور کسی کو آپ کے ذریعے سے تکلیف پہنچ جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک غیر مادی نان فزیکل دنیا بھی ہے کہ جس میں اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ اس میں آدمی کو ون ہیز ٹو بی کیئرفل. بعض اوقات آدمی بغیر وجہ کے وہمی ہو جاتا ہے، ہر دوسرے دن اس کو کسی کی نظر لگ جاتی ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ بات معلوم ہو کہ خیال ہو کہ کسی بچے کو، کسی شخص کو نظر لگ گئی ہے، کسی شخص کی یا نہیں معلوم ہے کہ کس کی، تو تعوذ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اس شر سے کہ جو لاحق ہو گیا ہے. اگرچہ کہ بعض کچھ چیزیں ہیں ہمارے ہاں کہ جو عام مشہور ہو گئی ہیں، بعض کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی منسوب کیا جاتا ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی رجحان یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں انتہائی حساس اور سینسٹیو ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی بات کہ جو یا تو روایتاً
سند کے لحاظ سے کمزور ہو یا درایتاً اپنے ظاہری شکل کے لحاظ سے کچھ عجیب سی لگتی ہو، احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم منسوب نہ کریں. جو چیز اوتھینٹک طریقے سے معلوم ہے وہ یعنی وہ ایسی معوذتین ہیں، یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی تعوذ کی دعائیں ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کی کتابوں میں منقول ہیں، انہی کو پڑھیں اور اس کو یقین کے ساتھ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ڈاکٹر صاحب ایک کالر بھی ہیں، لیکن پہلے میں چاہوں گا یہ مسز ندیم آپ نے جو سوال کیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ معوذتین، یہ میں خلاصہ کر دوں، جو آخری ہمارے قرآن مجید کی جو آخری 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس، ان کو مجموعی طور پر معوذتین کہا جاتا ہے، اور یہ بہترین دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے کے لیے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منقول دعائیں ہیں جو سند کے ساتھ ثابت ہیں، وہ دعائیں مانگی جائیں، اور وہ اگر نہ ملیں تو یہ معوذتین، یہ 2 صورتیں بڑی اچھی اس میں بتائی جاتی ہیں. ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں؟ ہلو جی کون؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی فرمائیے. میں ڈاکٹر عزیز بات کر رہا ہوں اکاڑا سے. جی ڈاکٹر صاحب. یہ ڈاکٹر صاحب سے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہو، کسی نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، تو جب وہ اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرے گا اپنی منی میں سے، تو وہ جو قرض دیا ہوا ہے کسی کو وہ بھی انکلوڈ کرے گا اپنے پیسوں میں. ٹھیک ہے جی، بہت ایک شکریہ. اور یہ ایک بات اور ہے کہ یہ بہت اچھا پروگرام ہے، اسے پلیز کنٹینیو کر رکھیے گا رمضان کے بعد بھی. چلیں بالکل انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ کی بات جو ہے وہ پروڈیوسر صاحب تک بھی پہنچی، اور آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا. اس پروگرام کے آخر میں ہم اناؤنسمنٹ ایک کریں گے، اس کو ضرور دیکھیے گا. بہت شکریہ. تھینک یو. جی ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے، ان کی نظر کے حوالے سے بات کمپلیٹ ہو گئی. اسد صاحب کا کراچی سے کوشچن ہے. ان کا کوشچن نہیں ہے بلکہ ان کی ایک آبزرویشن ہے، اور یہ چاہتے ہیں اس پر آپ بھی اپنے کمنٹ دیجئے. یہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنے ٹریفک لائٹ پر رکتے ہیں، گاڑیاں جب سگنل پر رکتی ہیں تو بہت سارے گداگر آ جاتے ہیں، فقیر آ جاتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے تو وہ یہاں سے جاتے نہیں ہیں. تو ان کی آبزرویشن یہ کہ باقی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کو انکریج کرتے ہیں، ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ کنفیوژن اس وقت تک رہے گا جب تک کہ ہمارے ہاں گداگری کو روکا نہیں جائے گا. آنیسٹلی میں بھی ہمیشہ کنفیوز ہو جاتا ہوں جب بھی گداگر میرے پاس آتے ہیں گاڑی میں. ایک بات تو جان لیجئے کہ یہ بڑی آزمائش ہے. آپ کو بہرحال ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہے. آپ کو نہیں معلوم ہے کہ ان میں سے کون ہے کہ جو واقعی مستحق ہے. ہم کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک غالب گمان ہوتا ہے کہ یہ شخص پروفیشنل ہے، تو بس آپ گریز کریں لیکن سلیقے کے ساتھ. اس کا علاج تو اس کے سوا زبیر صاحب اور کچھ نہیں ہے کہ ہم ایک حساس معاشرے کی حیثیت سے اپنے بڑے بڑے شہروں میں اور چھوٹی جگہوں پر بھی جا بجا لوگوں کے لیے کھانے پینے کا اور رہنے کا ایسا بندوبست کریں کہ جس کے بعد یہ اعلان کر سکیں کہ اب کوئی شخص کسی گداگر کو کچھ نہ دے. اگر وہ مانگے تو اس سے کہیں کہ آپ کو کھانا وہاں مل جائے گا، آپ کو اگر سونا ہے تو وہاں اس بات کا آپ کے لیے اہتمام ہے. جب تک کہ ہم یہ سہولت پرووائڈ نہیں کرتے اس وقت تک ہم یہ اعلان نہیں کر سکتے. جب تک ہم یہ اعلان نہیں کریں گے لوگ بہرحال بعض کم سے کم لوگوں کو پیسے دیتے رہیں گے. یہ بات الگ سے بھی درست ہے کہ ایک ہے مافیا بھی، جس میں کہ بعض لوگ پیچھے بیٹھ کے ان بچوں کو اور لوگوں کو کہ جو اپاہج ہوتے ہیں یا جن کو بعض اوقات ظالمانہ طریقے سے وہ اپاہج بنا دیتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں کلیکشن کے لیے. سو یہ ہے تو واقعتاً ایک بہت بڑی لعنت، لیکن اس کو اتنی آسانی سے آپ ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک بڑی ویل کنسرٹڈ، ایک ویل تھاٹ آؤٹ پالیسی بنانی پڑے گی کہ جس کو امپلیمنٹ کرنے میں سب لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا. اینڈ لیٹس فیس اٹ، یہ ایک ہمارے معاشرے میں بہت بڑا قرض ہے. باہر سے جب لوگ آتے ہیں تو دے آر شاکڈ، تو کہتے ہیں کہ یہ کیا انسانیت ہے کہ لوگ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. تو اس سے واقعی ہم سب کو پریشان ہونا چاہیے اور کچھ سوچنا چاہیے اس بارے میں. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں.
वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आसिफ बात कर रहा हूँ जी, झंग से। आसिफ साहब फरमाइए। अच्छा सर, ये है कि मेरे एक दोस्त के वालिद और वालदा दोनों फौत हो चुके हैं। अच्छा। तो अब वो जब कब्रिस्तान जाते हैं तो वालदा की कब्र को कदमों की जानिब से और वालिद की कब्र को सराहने की जानिब से बोसा देते हैं, लेते हैं बोसा, यानी कि कब्र का। मेरी वालदा भी फौत हुई तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। शायद मुझे इसका इल्म नहीं था। मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या ऐसा करना बायसे सवाब है या ये अमल करने की इजाजत है या नहीं है? अच्छा ठीक है, बस ये सवाल है मेरा। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले वो गदागरों के हवाले से। इसमें आपने जो बात की बड़ी वजाहत से, एक जो कंक्लूडिंग जो फिक्रा था वो ये था कि बहरहाल चाहे कुछ भी हो जाए हमें इनको झिड़कना नहीं। बिल्कुल नहीं। ये आपका एक रिमार्क था। अच्छा, शौकत साहब का अबू धाबी से एक क्वेश्चन ये है, वो कह रहे हैं कि हमारा एक दोस्त है और वो बिल्कुल ही ना वो नमाज पढ़ता है, ना रोजे रखता है, ना जुमे की इवन नमाज पढ़ता है, और जब हम उसे कहते हैं तो वो अपनी जबान से ये इकरार करता है, कहता है मैं क्रिश्चियन हो गया हूं। तो क्या किया जाए? ये उनका ये असल में उनकी तशवीश ये है कि वो क्रिश्चियन हो गया है, नहीं हुआ, कुछ समझ नहीं आ रही। देखिए जी, अल्लाह ताला ने सूए ज़न करने से तो रोका है, किसी के बारे में बुरा गुमान करने से, लेकिन ऑनेस्टली मुझे सवाल के सारे तफसील से महसूस होता है, और माफ कर दें मुझे अगर मैं गलत इमेजिन कर रहा हूं, कि आप लोग शायद उन पर बहुत सख्ती करते हैं। आप, मुझे महसूस होता है कि उन पर दबाव डालते हैं और तंग आकर झुंझलाहट में वो ये कह रहे हैं। आम तौर पर जुबैर साहब, मैं नहीं गुमान कर सकता कोई मुसलमान अगर नमाज नहीं भी पढ़ता तो वो ये क्यों कहेगा। सो अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप माफ कर दें, लेकिन अगर मैं सही हूं तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप वो शख्स, वो दोस्त आपका कि जो नमाज नहीं पढ़ रहा, उसको प्यार से मौका देख के समझाएं, उसको ऐसे जिच ना करें कि वो झुंझला जाए और रिएक्ट करे। आपकी जिम्मेदारी, आप यकीन जानिए कि बस बता देने तक है। अगर आपके बताने के बाद भी कोई अमल नहीं कर रहा तो आप गुनाहगार नहीं हैं। आप जितने के जिम्मेदार हैं उतने की कोशिश करें, लेकिन ये जान लें कि आपके ऊपर बड़ा बोझ होगा इस बात का कि अगर आपकी सख्ती और बेतदबीरी की वजह से कोई आदमी दीन से मुतनफिर हो जाए। सो प्लीज बैलेंस्ड हों और उनको सही तरह से ट्रीट करें। मुझे ये ख्याल होता है कि ये मामला कुछ सख्ती का हो रहा है। एक कॉलर है डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रही हैं? मैं सुल्तान बोल रही हूँ जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं अपनी सारी जायदाद अपनी जिंदगी में अपनी बेटियों के नाम कर सकती हूँ या नहीं कर सकती? बेटियों के नाम? बेटियों के नाम जी। अच्छा। 2 बेटियां हैं मेरी और बेटा नहीं है कोई भी। अच्छा, 2 बेटियां, बेटा कोई नहीं है। ये मकान तो बच्चों नाम मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, जॉइंट अकाउंट है मेरा। अरे मेरे हमशीरा भी है मगर मैं उनको कुछ नहीं देना चाहती। अच्छा ठीक है। आज दूसरा सवाल मेरा ये है, मैं हनफी तबके से ताल्लुक रखती हूँ जी। क्या ये तबकात बहुत अहमियत रखते हैं? अच्छा ठीक है। अब तीसरा सवाल ये है कि मैं 27वीं तक को मैंने जब मैं 16 साल की थी, मैंने एक सो रही थी, सोते से आँख खुली 3-4 बजे, तो बहुत तेज रोशनी कोई मेरे ऊपर पड़ रही थी, मेरी आँख उससे खुल गई और उसके बाद वो रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। मैंने वैसी रोशनी जिंदगी में नहीं देखी और उसके बाद वही रोशनी मैंने 35-36 साल की उम्र की थी, वो देखी सुबह 4 बजे। तो अब ये बताएं कि क्या ये क्या है, क्या था, क्या अहमियत थी, क्या 27वीं से पुराने नजूल की है, ये क्या है? अच्छा, आप तो कहाँ से बात कर रही हैं? मैं ये कराची से बोल रही हूँ। कराची से? गौहर मेरा नाम है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम। और एक बात और कहनी है जी जी, वो ये अर्ज करना था कि आप लोग का प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया आपका। सही साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूँ। बहुत शुक्रिया। मैं उनका, मेरी उम्र 75 साल है। अच्छा। मैं बहुत ज़ईफ हूँ मगर मैं उनका प्रोग्राम जरूर देखती हूँ। उनको मेरे से बहुत सलाम कहिएगा
اور اللہ آپ کی اور ان کی دونوں کو مغفرت کرے کہ آپ لوگ اتنا اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور میری مغفرت کے لیے دعا کریں آپ. جی آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب یہ ہم بات کر رہے تھے نماز کے حوالے سے، خیر آپ نے مکمل کر دی تھی. مسز عمران کے کچھ کوشچن تھے لاہور سے، ان کے 2 کوشچن تو ایسے تھے جو ہم نے کل ٹیک اپ کر لیے تھے شب قدر کے حوالے سے. ان کا تیسرا کوشچن یہ ہے کہ قرآن سے جو ہے نا وہ علاج کیا جاتا ہے، قرآن تھراپی کی جاتی ہے، تو قرآن سے علاج کے بارے میں کچھ وضاحت کیجئے. کیا قرآن سے علاج بھی ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کو قرآن مجید کی بعض ان سٹیٹمنٹ سے یہ غلط فہمی ہوئی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ قرآن مجید میں فیہ شفا، یعنی شفا ہے، شفاء للناس، شفاء للناس ہے، شفاء لما فی الصدور ہے. تو یہ جو شفا ہے لفظ، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت میں کر دی کہ جس کو میں نے بیان کیا کہ یہ شفاء لما فی الصدور ہے. یعنی یہ سینوں کے اندر کی جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، حسد، کینہ، نفرت، ضد، یہ اصل میں یہ ہیں وہ بیماریاں زبیر صاحب، کہ جس کے نتیجے میں پھر ساری خرابیاں، سارا شر وجود میں آتا ہے. انہی کو اصل میں ایکسپلائٹ کرتا ہے شیطان. اور شیطان کے اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہترین ہتھیار قرآن ہے. میں اسی لیے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنا چاہیے، اس کی گہرائی میں اترنا چاہیے. یہ ہمارے ان بیماریوں کا علاج ہے. ہمارے ہاں بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ اس کے نتیجے میں قرآن مجید کچھ ہماری فزیکل بیماریوں کا بھی علاج کرتا ہے. میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں ثابت ہے، سوائے اس کے کہ آپ دعا کرتے تھے بیماری کے صورت میں بھی اور عام حالات میں بھی، اپنے اوپر پھونک بھی دیتے تھے، خاص طور پر معوذتین پڑھ کر. لیکن یہ بات کہ آپ کے سر میں درد ہے اور آپ قرآن مجید کی کوئی صورت پڑھ لیں، دانت میں درد ہے تو اس کے لیے کوئی صورت پڑھ لیں، تو یہ اس مقصد کے لیے قرآن نہیں آیا ہے. میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ اس کے نتیجے میں کسی کو فائدہ ہوتا ہوگا. قرآن اس لیے نہیں آیا ہے. تو اگر آپ کو فائدہ ہوتا ہے تو خدا کے واسطے اس کو عام بھی نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر لوگ، میں نے دیکھا ہے کہ یہ کرتے ہیں کہ سورہ رحمان کے ذریعے سے کینسر کا علاج کر رہے ہوتے ہیں اور یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ سورہ عظیم کس کے لیے آئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس میں بات کیا بیان کی گئی ہے. بقول ایک شخص کے کہ یہ اصل میں تو تھی توپ کہ جس سے دشمن کا مقابلہ کرنا تھا، آپ نے اس کے ذریعے سے مچھر مارنے شروع کر دیے. تو ایک اتنی عظیم نعمت کہ جس کا ایک بڑا اعلیٰ مقصد تھا، آپ اس سے ایسے کام لینے جب شروع کریں گے تو پھر وہ اصل مقصد بالکل بیک گراؤنڈ میں چلا جائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اس پہ میں مزید آپ سے بات کروں گا. ایک کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون؟ جی میں مسز رانا بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. مسز رانا، ہاں جی فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک انسٹیٹیوٹ سے بلانگ کرتی ہوں جس کا مقصد یہ کہ خواتین میں، خاص طور پر تعلیم یافتہ خواتین میں قرآن کی تعلیمات کو پہنچایا جائے. اور قرآن کی تعلیمات کے سلسلے میں ہم مختلف کلاسز کا ارینج کرتے ہیں جہاں پہ قرآن کا ترجمہ تفسیر کا سلسلہ ہوتا ہے. پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ میں مطلب ہاؤس وائف بھی ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں میرے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اتنی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں کہ گھر اور بچے متاثر ہونے لگ جاتے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے کوشش تو کرتی ہوں کہ قرآن کی خدمت کر سکوں، لیکن اگر جب اس طرح سے مشکل حالات سامنے آ جائیں اور اگر کسی دین کی خدمت کے حوالے سے میں انکار کروں یا کہوں کہ ابھی میں یہ نہیں کر سکتی، پھر کیا اس سلسلے میں کوئی پکڑ تو نہیں ہوگی؟ یعنی کہ کوشش تو ہے، جس طرح بگاڑ معاشرے میں پھیلا ہوا ہے اور خاص طور پر ینگ جنریشن جو ہے وہ قرآن کی تعلیمات سے کافی دور ہے، تو کوشش ہوتی ہے کہ ان تک قرآن کی تعلیمات پہنچا سکیں. لیکن اگر کبھی کبھار بہت زیادہ کام کا بوجھ پڑ جائے اور گھر متاثر ہونے لگے تو انکار کریں تو کوئی حرج تو نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے بتائی بات قرآن کے حوالے سے کہ اس میں اس طرح سے نہیں بتایا گیا، بعض روایات ایسی نہیں ملتی ہیں کہ کسی صحابی کو جو ہے وہ کسی سانپ نے ڈس لیا یا کوئی اور ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ کوئی پانی یا نمک لگایا بلکہ آپ نے کچھ دم بھی کیا یا سورہ فاتحہ پڑھی، ایسی کچھ روایات ملتی تو ہیں؟ نہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جو گزارش کی ہے وہ یہ ہے
کہ آپ جو اصل کتاب کا مقصد ہے اس پر توجہ دیں، اور یہ ایک ضمنی کچھ چیز ہے. وہ اس طرح کا ایک واقعہ نقل ہوتا ہے جس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابہ نے بتایا کہ میں نے یہ کیا، انہوں نے کہا ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو کنڈیم نہیں کیا. لیکن میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ اصل میں لوگوں کے ہمارے ہاں جو مزاج ہے نا وہ ایسے بن گئے ہیں کہ یہی چیز ہے کہ جو پھر ڈومینیٹ کرتی ہے. تو جو بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اس لیے نہیں آیا ہے، قرآن مجید تو اصل میں ہدایت دینے کے لیے آیا ہے. یہ جو ضمنی چیزیں ہیں اس کو کوئی اگر کسی کو فائدہ پہنچتا ہے پہنچ سکتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن یہ ہے کہ اس کو اس طرح سے عام کرنے کے نتیجے میں اصل مقصد جو ہے نا وہ بالکل پس منظر میں چلا جاتا ہے. اچھا، یہی مسز عمران ہے، ان کا ایک اور کوشچن یہ تھا اسپیشلی آپ کے بارے میں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ویوز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ حدیث کو کوئی اہمیت نہیں دیتے اور صرف قرآن کی بات کرتے ہیں. تو ہم قرآن میں ریسرچ کیسے کریں؟ کیونکہ جب ہم قرآن میں ریسرچ کریں گے تو لامحالہ ہمیں حدیث کی طرف دیکھنا پڑے گا. اور میں نے پھر ان سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ 200 سال کے بعد حدیثیں جو ہیں وہ ساری کی ساری مرتب فارم میں آئی ہیں. اس پہ ذرا وضاحت کر دیجئے. دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ ایک تو جان لیں کہ شاید ہی کسی مصنف نے اپنی تصنیف میں اتنی تعریف اپنی تصنیف کی ہوگی جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی قرآن مجید میں کی ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ واضح کتاب ہے، لا عوج لہ، اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا، نہ دائیں سے نہ بائیں سے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ فرقان ہے، حق اور باطل، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ دین مذہب کے بارے میں میزان ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جو اس لیے آئی ہے پچھلی کتابوں کی طرح کہ اگر کوئی لوگوں کے درمیان مذہبی اختلافات ہیں تو لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ وہ ان کے درمیان ان کے اختلافات میں فیصلہ کر لے. یہ کتاب جب لوگ مجھے کہتے ہیں زبیر صاحب کہ یہ واضح نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، تو مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے. ایک جانب اللہ تعالیٰ کی اتنے واضح فرامین، سچی بات ہے نہ بھی ہوتے تو یہ بات آبویس تھی کہ وہ ہماری ہدایت کے لیے اس کو نازل کر رہا ہے، اور دوسری جانب لوگوں کی شکایات کہ قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا. میرا خیال ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ میں نہ آنے کی وجہ ہی ہمارے ذہن کے یہ تحفظات ہیں، ریزرویشنز، کہ قرآن بغیر کسی اور خارج کی چیز کے سمجھ میں نہیں آئے گا. میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید ہے کہ جس کی روشنی میں باقی ساری چیزیں سمجھی جائیں گی، اور اس وجہ سے یہ بات جان لیں کہ قرآن واضح ہے، نمبر 1. نمبر 2، میری بہن یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو حدیث کے بارے میں ایک رویہ پیدا ہو گیا ہے وہ ایک انتہائی شدید جذبات کا رویہ ہے. یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ کو یہ بات بتا دی جائے کہ یہ ایک ذخیرہ ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں اور آپ ہم کو کچھ باتیں بتا رہے ہیں، تو یہ بڑی ایک فطری سی بات ہے کہ ایک انسان کے اندر یہ جذباتی لگاؤ ہوگا. تاہم میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور حدیث کے بارے میں رویہ، اس میں 2 مختلف امکانات پیدا ہو سکتے ہیں. ایک تو وہی کہ جو لوگوں کے دل میں حدیث کے بارے میں ایک شدید پازیٹیو جذبہ پیدا ہوا ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو حدیث میں آئی ہے وہ ہمارے لیے مقدس ہے اور ہم نے اس کو ماننا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے اور قرآن مجید کو اس کی روشنی میں سمجھنا ہے. ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہو سکتا ہے اور یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی درجے کی احتیاط کرنی ہے کہ آپ کی طرف ہم کوئی نکمی، غلط، کمزور، نہ کنونس کرنے والی بات منسوب نہ کریں. اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں. میں جو یہ 200 سال کی بات کرتا ہوں اس پر آپ غور فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو پہنچانے کا کیا اہتمام کیا؟ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ہمارا دین روشن دین ہے جو پہلے دن سے لے کے آج تک ہمارے پاس محفوظ ترین طریقے سے پہنچا، وہ قرآن اور سنت ہیں. اس کے علاوہ یہ ریکارڈ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے 200 سال چند لوگ، آپ کہیے بہت سے لوگوں کے پاس رہا، لیکن امت کا بڑا حصہ اس سے ناواقف رہا. چنانچہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکتی کہ جو دین میں اصل ہو. یہ دین کی شرح ہے، یہ دین کی وضاحت ہے،
اور اس کو ایسے ہی لینا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اس میں یقیناً اختلاف ہوگا. میرے پاس ایک مثال دینے کا ٹائم ہے. میں ایک کالر لے لوں پھر اس کے بعد آپ سے لیتا ہوں مثال. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میں بشرا کیسے بول رہی ہوں فیصل آباد سے. جی جی بہت مبارک ہو, آپ کا پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ فائدے مند ہے. بہت شکریہ آپ کا. جی میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہ رہی تھی. ہم ابھی گئے تھے انگلینڈ, تو وہاں پہ ہم نے یہ لوگوں سے سنا دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی جانور ذبح کر کے مطلب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو ذبح کرتے ہیں تو وہ اللہ کے نام پہ ذبح ہو جانور. جی 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 تو وہ وہی ہمارے لیے حلال ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جی وہاں ان ملکوں میں جو بھی جانور ہے وہ کسی کے نام پر ذبح نہیں ہوتا, لہٰذا آپ اس کو اس وقت جب کھانے لگیں تو اللہ کا نام لے کر تو کھا لیں. تو یہ ایک دوسرے کو بھی مطلب وہ دلیل دیتے ہیں, اور ظاہر ہے کئی لوگوں کو وہ ایک دوسرے کو قائل بھی کر لیتے ہیں. تو میں اس کی مطلب حقیقت سمجھ نہیں پائی, مجھے آپ ذرا گائیڈ کریں ڈاکٹر صاحب سے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. جی بہت شکریہ. تھینک یو جی. جی ڈاکٹر صاحب آپ کوئی بات بہت طویل ہو جائے گی, میں ایک مثال آپ کو. جی جی جی. دیکھیں ہمارے ہاں حدیث کی سب سے مضبوط قابل اعتماد کتاب بخاری ہے. میں آپ سے کہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ آپ کو میں ایک ایسی حدیث کا حوالہ دیتا ہوں کہ جو بخاری کی کسی حدیث سے 10 گنا زیادہ اوتھینٹک حدیث ہے. میں آپ سے کہتا ہوں آپ امیجن کریں کہ آپ دور صحابہ میں پہنچ گئے ہیں اور ایک صحابی رسول آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں, اس سے زیادہ تو کوئی اوتھینٹک محفوظ چیز نہیں ہو سکتی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا کہ اگر کوئی شخص مرنے پر, اس کے مرنے پر مرنے والیاں اس پر روتی ہیں تو ان کے رونے کا عذاب اس پر ہوتا ہے. جب یہ بات آپ سنتے ہیں اور آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ یہ فرما رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبداللہ پر رحم کرے, بہت نیک آدمی ہیں, لیکن وہ بات ہی غلط سمجھے. اصل میں ہوا یہ تھا کہ ایک یہودی کا انتقال ہوا تھا اور کچھ خواتین اس کی رشتہ دار رو رہی تھیں, تو حضور نے فرمایا کہ یہاں اس پر عذاب ہو رہا ہے, یہاں یہ رو رہی ہیں. تو انہوں نے بات کی کچھ سمجھی اور اس کو آگے بیان کر دیا. تو حدیث جب ہمارے پاس آتی ہے تو مختلف اشخاص سے گزر کے آتی ہے, ان کی دیانتداری, ان کا میموری حافظہ, ان کا فہم, اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں. دیانتدار آپ ان کو مان بھی لیں تب بھی اس میں بڑے مسائل ہیں. اس لیے سب سے زیادہ محفوظ طریقہ یہ ہے کہ آپ احادیث کو قرآن مجید کی روشنی میں, سنت کی روشنی میں اور دوسری احادیث کی روشنی میں اور کامن سینس کی روشنی میں سمجھیں اور دیانتداری سے یہ فیصلہ کریں کہ کیا واقعتاً یہ دین کی بات ہے یا نہیں ہے. جب اس چھاننی سے, اس فلٹر سے گزر کے وہ آ جائیں تو پھر وہ ہمارے رسول کا قول ہے اور ہم پابند ہیں کہ اس کو مانیں اور اس کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں. یعنی کہ آپ کلیتاً احادیث کا انکار نہیں کرتے. ظاہر ہے جو چھان کر جو فلٹر ہو کر آ رہی ہیں وہ تو ہے. قسمت ہے وہ شخص کے جو اس سب کو مسترد کر دے. ڈاکٹر صاحب یہ مسز عمران ہی کا لاسٹ کوشچن اور شاید ہمارے پروگرام کا لاسٹ کوشچن ہے, ہمارے پاس وقت کم ہے. ان کا یہ سوال ہے کہ لاہور میں یہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے لاہور میں آپ کا کوئی ایسا ادارہ ہے یا کوئی ایسی چیز جس میں آپ کہیں ریسرچ کرتے ہوں یا کوئی اس طرح سے فیڈ بیک جہاں مل جائے ان کو؟ انہوں نے پوچھا تھا کہ میں کوئی کلاس وغیرہ جوائن کروں, تو میری گزارش یہی کہ وہ اگر میری ویب سائٹ سے مجھے اگر ای میل کر دیں تو میں کچھ بتا سکوں گا. www.khalidzaheer.com. جی میرا خیال ہے وہ اس کا آتا رہتا ہے ٹکٹ. ٹھیک ہے, وہاں پر آپ ان کو گائیڈ کر دیں گے. ہمارے لیے بس اب کوشچنز بہت زیادہ ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین میں اپنے پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی بہت ساری فیڈ بیک, آپ کی بہت ساری تجاویز, بہت ساری دعائیں آپ نے جو ہمارے لیے کی ہیں اور آپ نے اپریشیٹ کیا اس پروگرام کو, اور اس اپریسیشن کی وجہ سے آج ٹی وی کے جو ذمہ داران ہیں, جو ہمارے پروڈیوسر ہیں اور جو دوسرے ذمہ داران ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ پروگرام جو آپ کا اور ہمارا پروگرام ہے سفر ہدایت, یہ رمضان المبارک کے بعد بھی کنٹینیو رہے گا, اور اس کے وقت اور جو بھی ٹائمنگ ہوں گی وہ ہم بعد میں اس کو اناؤنس کر دیں گے. لیکن اس بات کے لیے آپ تیار رہیے کہ یہ رمضان کے بعد بھی ہوگا. آپ کے سوالات ہم اسی طرح لیتے رہیں گے, آپ کے جوابات دیتے رہیں گے. آج کے پروگرام کا ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, لیکن جن لوگوں کے کوشچنز ابھی رہ گئے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. اپنے میزبان کو زبیر احمد کو, ڈاکٹر خالد ظہیر کو
اور آج کی ٹیم کو اجازت دیجیے اس اعلان کے ساتھ کہ اس پروگرام کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آپ اذان فجر کراچی کے وقت کے مطابق اذان فجر کے بعد اس کی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.